آج کی اس کانفرنس کا عنوان اور موضوع تحفظ ختم نبوت ہے۔ اسی نسبت سے میں نے قرآن مقدس کی وہ آیت تلاوت کی جس کا نام ہی آیت ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ دین اسلام کے ان اہم مسائل میں سے ایک ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی الوہیت کو ماننا ضروری ہے، انبیاء کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح میرے آقا کی ختم نبوت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ میں خطیب ہوں، مفتی نہیں۔ ہمارے مدرسوں میں مفتی کا کورس ہوتا ہے 2 سال، پھر مفتی بنتے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کو 2 منٹ کے لیے مفتی بنا دیتا ہوں۔ خوش نہیں ہوئے تسی؟ مفت مفتی، لیکن ہے صرف 2 منٹ، باہر جا کے مفتی نہیں بن۔ یہاں میں فتویٰ پوچھوں گا، آپ نے فتویٰ دے دیں۔ ایک شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا، وہ آپ کے فتوے میں مومن ہے یا کافر؟ کافر۔ ایک شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ مومن ہے یا کافر؟ کافر۔
اسی طرح ایک شخص جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، انبیاء کی رسالت کو بھی مانتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، لیکن میرے آقا کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو وہ بھی مسلمان اسے مسلمان کہلانے کا حق عام میں جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لبرل، جنہیں یہ خبص سوار رہتا ہے کہ سب مسلمان ہیں، پھر امریکہ کو بھی ہم پر اعتراض ہے کہ مرزائیوں کو مسلمان کیوں نہیں مانتے ہو، یہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حج کے قائل ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا لقب ہے یہودی، اس کو کیا کہیں گے؟ بولو ذرا بولو، میری بات غور سے سننی آپ نے۔ یہی یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مان لیا، حضرت موسیٰ کو نہیں جھٹلایا، انہیں بھی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، ایک نئے نبی کو مانا، اب اس کا لقب کیا ہو گیا؟ بولو دلے والے ہو، میں تو سنے سی تسی بڑے ذہین لوگ ہو، اب اس کا لقب کیا ہو گیا؟ ہم یہودیوں سے کہتے ہیں اس نو یہودی منو، اس نے کوئی حضرت موسیٰ کا انکار کیا ہے؟ ایک نئے نبی کو مانا تو تم کہتے ہو یہ یہودی نہیں ہے، اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ عیسائی۔ یہی عیسائی میرے نبی پہ ایمان لے آیا، نہ حضرت عیسیٰ کی تکذیب کرتا ہے، نہ حضرت موسیٰ کی تکذیب کرتا ہے، نہ تورات کی، نہ انجیل کی، میرے نبی پر ایمان لے آیا، اب اس کا لقب کیا ہو گیا؟ زور سے بولو ذرا۔ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں اس نو عیسائی منو، مانتے ہیں؟ بولو تو صحیح، مانتے ہیں اسے عیسائی؟ اس نے حضرت عیسیٰ کی تکذیب نہیں کی، صرف نئے نبی کو مانا، تم کہتے ہو اب یہ عیسائی نہیں رہا، اب اس کا لقب بدل گیا، یہ مسلمان ہو گیا، اب یہ عیسائی نہیں۔ اگر یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تو وہ یہودی نہیں رہتا، اور اگر عیسائی میرے نبی پہ ایمان لائے تو وہ عیسائی نہیں رہتا، اور اگر کوئی آدمی میرے نبی کے بعد کسی اور کو نبی مان لے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہ تو بڑے وپار دی گل ہے، اس میں تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ اس نے نیا نبی مان لیا ہے، وہ اپنا کوئی لقب، جو لقب اس نے اپنے لیے پسند کرنا ہے پسند کر لے۔ اسلام کے اہم ترین مسائل میں سے ایک عقیدے کا مسئلہ ہے ختم نبوت۔ قرآن مقدس کی 100 آیتوں میں رب نے ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ کتنی آیتوں میں؟ 210 حدیثوں میں میرے آقا نے اپنی ختم نبوت کو بیان کیا۔ کتنی حدیثیں؟ یہ تسی انج سننا تو میں سنانوی کو نہیں تقریر، میں نے آج بہت سی باتیں کر کے جانی ہیں، لیکن زندہ مجمع میں
قبرستان میں نہیں. میں عظمت صحابہ کو بھی ٹچ کروں گا انشاءاللہ، لیکن جب آپ کی طلب ہوگی. کتنی آیتیں قرآن پاک کی؟ 100. حدیثیں کتنی؟ 210. صحابہ کا اجماع ہوا. پھر بندیالوی ایک بات کہنے لگا ہے جو کسی خطیب نے نہیں کہی ہوگی. حضرت صدیق اکبر نے جھوٹے مدعیان نبوت سے یہ کہا تھا کہ آؤ مناظرہ کریں، ٹیبل ٹاک کریں، تم دلائل دو کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آؤ مناظرہ کریے، بحث و تمہیز کریے، گفتگو کریے، ٹیبل ٹاک کریے. نہیں کہا صحابہ نے، نہیں کہا صحابہ نے. صدیق اکبر نے کہا جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے مناظرہ نہیں، بحث و تمہیز نہیں، ٹیبل ٹاک نہیں، میدان میں ابو بکر کی تلوار فیصلہ کرے گی. سارے صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر کہ جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعوے دار ہے وہ کون ہے؟ زور سے بولو. کافر ہے. اس کے خلاف تلوار اٹھائی صحابہ. اتنا اہم مسئلہ ہے. پھر جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، میں نے 4 اصول بیان کر دیے، قرآن، حدیث، اجماع. اب میں آؤں قیاس پہ. جس امام اعظم کی ہم تقلید کرتے ہیں اس امام اعظم کا نظریہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں جو آدمی نبوت کا دعوے دار ہو، وہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، جو آدمی اس سے دلیل مانگے تو نبی ہے کوئی معجزہ دکھا، تو نبی ہے کوئی دلیل دے. امام صاحب کہتے ہیں مدعی نبوت تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے. اس نے شک کیوں کیا میرے نبی کی ختم نبوت میں؟ کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک کی؟ 100 آیتیں ہیں، جن میں ایک آیت کا سہارا میں نے لیا، آیت ختم نبوت. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. مشرکین خوش ہو گئے. اب تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ اس نبی کا بیٹا کوئی نہیں. اب تو اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ ہو نہیں ہے. مشرکین جو خوش ہوئے نا، اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے. قیامت تک جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے وہ سارے اس کی روحانی اولاد ہوگی. پھر مشرکین کے دل میں آیا رسول ہے تو کیا ہوا، پہلے بھی تو رسول آتے رہے، یہ بھی آ گیا ہے، یہ چلے جائیں گے، ان کا نام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا. وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں. کتنی واضح آیت ہے بھائی، دلے والوں کتنی واضح آیت ہے. اس میں کوئی تعویل کرنے کی گنجائش ہے؟ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ. لیکن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مرزائیوں کو دھوکہ کہاں سے لگا. میری یہ تقریر کسی مرزائی تک پہنچے، فیس بک کے ذریعے پہنچے، یوٹیوب کے ذریعے پہنچے، تو ہم ان کے خیر خواہ ہیں. کوئی زچ نہیں کرنا، ہٹ نہیں کرنا، تمسخر نہیں اڑانا، مذاق نہیں بنانا.
مقصد ہی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ بھٹکے ہوئے مرزائیوں کو راہ راست دکھا دے. ہم چاہتے ہیں تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ بچ جاؤ، اس لیے میں اس لہجے میں تقریر کر رہا ہوں. ورنہ مجھے پتہ ہے جو لچھے دار خطیب تقریریں کرتے ہیں اور شروع یہاں سے کرتے ہیں مرزا تے کانا سی، وہ شروع یہاں سے کرتے ہیں، مرزے کی عقل پہ بحث کرتے ہیں، مرزے کی شکل پہ بحث کرتے ہیں. اب جس مرزائی نے شروع میں یہ سننا ہے مرزا تے کانا سی، وہ سگو تقریر سننی ہے. میری تقریر سنے گا وہ مرزائی انشاءاللہ. پڑھے لکھے مرزائیوں، تم میں ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لڑکے ہیں، بچے ہیں. تم نے مرزائیت کو پڑھا نہیں ہے. تم صرف اس لیے مرزائیوں کو، تمہارے باپ دادا مرزائی تھے، بس چونکہ ہمارے باپ دادا مرزائی تھے ہم مرزائی ہیں. پڑھے لکھے مرزائیوں، مرزے کی کتابیں پڑھو. پڑھے لکھے مرزائیوں کو میں دعوت دے رہا ہوں اس سٹیج پہ، مرزے کی کتابیں پڑھو. تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، دھوکہ دیا گیا ہے. مرزے نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر. کیا معنی کیا؟ کیا مطلب تھا؟ اللہ نے یہ شرف، یہ عزت، یہ درجہ آمنہ کے لال کو دے دیا کہ نبیوں والی مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی. جس پر آپ مہر لگا دیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہے خاتم النبیین کا معنی جو مرزے نے کیا ہے. چنانچہ آپ نے وہ مہر مجھ پہ لگائی اور میں کیا ہو گیا؟ مرزائیوں کو یہاں سے دھوکہ لگا. علماء کرام اس کو غور سے سنیے گا. دھوکہ کہاں سے لگا؟ مرزے نے معنی کیا نبیوں کی مہر، نبی بنانے والی مہر آمنہ کے لال کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی. یہ عزت دی، شرف دیا، مقام دیا. جس پر آپ مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا. یہ خاتم النبیین کا معنی ہے. چنانچہ وہ مہر آپ نے مجھ پہ لگا دی تو میں کیا ہو گیا؟ نبی ہو. بندیالوی اس کے دو جواب دینا چاہتا ہے اور مرزائیوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہے کہ جو مرزے نے معنی کیا ہے میں اس کو توڑ رہا ہوں. ایک جواب میں الزامی دوں گا، ایک جواب میں تحقیقی دوں گا. الزامی جواب دوں گا تو اس میں عظمت صحابہ کو بھی ٹچ کروں گا، لیکن سوئے ہوئے مجمع کے سامنے نہیں. اے جڑے طالب علم بیٹھو یار تم تھوڑے جے ترکڑے ہو، یہ تو پیچھے بیٹھے ہیں، انہیں بولنا چھولنا ہے کوئی نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ میں مرزے کے معنی کو توڑوں؟ وہ جو اس نے کہا کہ نبیوں والی مہر آپ کے ہاتھ میں ہے، جس پر آپ مہر لگا دیں وہ کیا بن جائے؟ نبی بن جائے. چنانچہ آپ نے وہ مہر مجھ پہ لگائی. میں نے کہا مرزائیوں مجھے مطمئن کرو، مرزے کے معنی پر مجھے مطمئن کرو، مجھے مطمئن کرو کہ جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی تھی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. جو اس امت کا پہلا مومن ہے، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا تھا. میرے نبی نے فرمایا جس کسی پر میں نے اسلام کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی. اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے دلیل مانگی، نہ اس نے مہلت مانگی، نہ اس نے معجزہ مانگا، نہ وہ ہچکچایا. میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے. مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی؟ مرزائیو مجھے مطمئن کرو،
جس مور سے نبی بنتے ہیں اور وہ مور آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہے، یہ مور اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو صرف میرے نبی کا مرید نہیں ہے، وہ میرے نبی کی مراد بھی ہے؟ بولو کون ہے؟ حضرت عمر کا نام ذرا آواز دو آئے یار۔ جھولی پھیلا کے میرے نبی نے مانگا تھا، جھولی پھیلا کے میرے نبی نے مانگا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ کب مانگا تھا؟ جب 39 بندے مسلمان ہو گئے۔ 39 کتنے؟ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت بلال، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص۔ بندیالوی معنی کرنا چاہتا ہے نبی پاک کی دعا کا، اپنے لہجے میں معنی کرنا چاہتا ہے، مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ میرے نبی 39 بندوں کے مومن ہو جانے کے بعد جھولی پھیلا کے کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام، مولا ابو بکر کلمہ پڑھ چکے نے، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی، عثمان دامن اسلام میں آ گئے، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی، حیدر کرار آ گئے، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی، اسلام دی گڈی توڑنا چاہنا تے خطاب دا بیٹا عمر دے دے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، عظمت حیدر کرار۔ یہیں تے میرا بہت سارا وقت ضائع ہو جاسی۔ میں نعریاں دا بالکل شوقین کو نہیں، خدا گواہ ہے، میں اس کا شوقین ہوں کہ لوگ میری بات کو سمجھ رہے، من سمجھ آندی رہے کہ لوگ میری گل نو سمجھ، تے جب بولنا نہیں نا اینج کرو، سر تے ہلاؤ نا، مجھے سمجھ آئے کہ پلے کوئی گل پہ رہی۔ مرزائیو مجھے مطمئن کرو، جو مہر آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہے، جس پر آپ لگائیں وہ نبی بن جائے، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، نام تو صحابہ کا زور سے لو نا۔ جو میرے نبی کا اکیلا داماد نہیں ہے، اس کے گھر ایک بیٹی نہیں، اس کے گھر میرے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، اور دوسری بیٹی کے انتقال پر میرے نبی نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں آیا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ نہیں سمجھ آنی میں سنا لیا، تسی سن لیا، تہ میں اترو ذرا، اس طرح نہیں سمجھ آئے گی، تہ میں اترو۔ بیٹیوں والو جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی تے بدقسمتی نال جوائی چنگا نہیں لبھیا، بیٹی کو مارتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تنگ کرتا ہے، تانے دیتا ہے، بیٹی روتے ہوئے گھر آتی ہے، ابا کہندے نال بن دیتا ہی، میری زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ جس گھر وچ دھی تنگ ہوے دوئی دھی بھی اتھائی دیندے ہو نا، تہ میں تو اترو یار ذرا۔ اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں تو کیا کہتے ہو؟ اوہ ہکو بہو کرو، جڑی ٹھڈ پائی نے نا اوہ ہکو بہو کرو۔ بندیالوی یہاں حضرت عثمان کی عظمت پہ ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں، میرے مطلب دی داد من نہیں لب رہی، لیکن میں چلو اپنے پہ جبر کر کے وہ جملہ کہہ دیتا ہوں۔ یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے
جس دے سینے وچ داماد نے ٹھنڈ پا دیتی ہوگی۔ یہ جملہ وہی سسر کہتا ہے، مجھے تجھ سے بہتر داماد نہیں ملنا، میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، جو مہر میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو، حضرت علی کا نام تو زور سے لو یار۔ خدا کی قسم، حضرت علی کا یہ جو شرف ہے نا، یہ خوبی ہے نا، یہ کمال ہے نا، کسی صحابی میں نہیں، نہ حضرت ابوبکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، نہ حضرت طلحہ میں، نہ حضرت زبیر میں۔ یہ شرف کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے، صرف سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ ان کی تربیت نبوت کی گود میں ہوئی تھی۔ کیسے میرے نبی نے تربیت کی ہوگی؟ 3-4 سال کا علی، میرے نبی نے کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے؟ پھر وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، پھر وہ ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا، اس بستر والے کو تو کافر قتل کرنا چاہتے تھے، اور میرے نبی ان کو سلا کے نکل رہے تھے۔ حضرت علی کی بہادری، شجاعت، دلیری، بے باکی صدقے جاواں، صرف لیٹیا نہیں، چادر تان کے سہ گیا۔ حد ہو گئی ہے بہادری کی اور شجاعت کی اور دلیری کی۔ پھر یہ بدر احد کا غازی ہے، پھر یہ خندق کا ہیرو ہے، یہ خیبر کے قلعے کا فاتح ہے، پھر یہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، پھر میرے یہ نبی کا پیارا داماد بھی رضی اللہ تعالی۔ یہ مہر اس پر کیوں نہیں لگی؟ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی؟ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی۔ کون تھا؟ حضرت حسین۔ زور سے نام لو یار، رضی اللہ تعالی۔ گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا۔ کسی نے بیان نہیں کیا ہوگا، بندیالوی بیان کر کے جا رہا ہے، اگرچہ کمنٹ میں سارے لوگ لکھیں گے یہ دشمن حسین ہے، کمنٹ یہی کرنے ہیں لوگوں نے، لعنت بر دشمن حسین، لعنت بر دشمن علی، لعنت بر دشمنان اہل بیت۔ میں نے کہا یہ لعنت والی تکلیف تم نہ کیا کرو، یہ میں کر دیتا ہوں۔ بولو سارے، اہل بیت کے دشمنوں پر زور سے بولو، زور سے بولو، حضرت علی کے دشمنوں پر، حضرت حسین کے دشمنوں پر، ازواج مطہرات کے دشمنوں پر، صحابہ کے دشمنوں پر۔ یہ لعنت ہم کر دیتے ہیں، یوں ہی وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ وہ پیدا ہوئے تو گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی۔ یہ بات جو بندیالوی کہنے لگا ہے، کم خطیب کہیں گے دنیا کی پہلی غذا جو سیدنا حسین کے پیٹ میں گئی وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا۔ میرے نبی حضرت حسین کو اٹھاتے، کہتے افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ ننا حسین منہ کھولتا اور میرے نبی اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا، کاندھے پہ سوار کیا، انہیں اپنا پھول قرار دیا۔ پھول، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، پھول۔ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، یہ مور جس سے نبی بنتے ہیں ان پہ کیوں نہیں لگی؟ اور مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، جو مور میرے نبی کے ہاتھ میں دی گئی کہ جس پر آپ مور لگائیں وہ نبی بن جائے، یہ مور
اس ہستی پر کیوں نہیں لگی کہ جھولی پھیلا پھیلا کے میرے نبی نے اس کے ہادی اور مہدی ہونے کی دعائیں مانگی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کون تھا؟ حضرت معاویہ۔ ایک آواز ہے رضی اللہ ہو۔ ان کے بارے میں بڑا غلط پروپیگنڈا کیا، بڑا منفی پروپیگنڈا کیا۔ اہل سنت میں کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، ایک طبقہ ان تینوں مسالک میں موجود ہے جو حضرت معاویہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، تنقید کرتے، تان کرتے۔ میں نے کہا صرف تمہیں تنقید یاد رہی ہے، کبھی سیدنا معاویہ کی خوبیوں کا بھی ذکر کیا کرو یار، وہ بھی لوگوں کو بتایا کرو کہ اس میں خوبیاں کیا تھیں۔ جو تم بیان نہیں کرتے ہو تو بندیالوی کرنے لگا ہے، اور تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں، کسی عالم کی کتاب کا حوالہ نہیں، حوالہ حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری۔ بولو کس کا حوالہ ہے؟ بخاری۔ اٹھاؤ بخاری۔ میرے نبی 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کرنے کے لیے تشریف لائے مکے، بیت اللہ کا طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی مکمل ہوئی، میرے نبی مروہ پہ بیٹھے ہیں، سارے کام مکمل ہو گئے، میرے نبی نے بال کتروانے ہیں، بیٹھے ہیں مروہ پہ، کینچی ہاتھ میں ہے، حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، طلحہ و زبیر موجود، حضرت بلال موجود، یہ سارے صحابہ موجود ہیں۔ اٹھا بخاری، مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے۔ پکا لو اس حوالے کو، کتاب کون سی؟ میرے نبی کی زلفیں کس نے کاٹی تھی؟ سن کون سا تھا؟ فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری میں۔ یوں ہی بک بک کرتے رہتے ہو، وہ فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا، ڈر کے ایمان لایا تھا۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے، عمرۃ القضاء 7 ہجری میں ہوا ہے۔ مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں جس نے تراشی تھی وہ کون تھا؟ مسلمان نہیں ہوا تھا، کلمہ نہیں پڑھ لیا تھا اس نے۔ خوبیاں بھی ذکر کیا کرو، خوبیاں بھی ان کی ذکر کیا کرو۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف ٹچ کر رہا ہوں ان موضوعوں کو۔ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، جس مور سے نبی بنتے ہیں یہ مور نہ حضرت ابو بکر پہ لگی، نہ حضرت عمر پہ لگی، نہ حضرت عثمان پہ لگی، نہ حیدر کرار پہ لگی، نہ حسنین کریمین پہ لگی، نہ طلحہ و زبیر پہ لگی، نہ حضرت بلال پہ لگی، نہ امام ابو حنیفہ پر، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، ابن کثیر، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، علی حجویری، معین الدین چشتی، کسی پہ مور نہیں لگی۔ اے مور کیڈی سیانی سی، آ کے لگی تے قادیان دے اندر مرزا غلام قادیانی پہ آ کے لگی۔ یہ میرا الزامی جواب ہے، تحقیقی جواب بندیالوی دینا چاہتا ہے، اس پر تائید بھی پیش کر دوں گا۔ نبیوں کی مہر نہیں، سارے نبیوں پر مہر، سارے نبیوں پر مہر۔ میرا نبی مہر لگا کے آیا۔ آپ کی زبان میں اسے کہتے ہیں سیل کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ سیل کرنا۔ کسی تھیلے کو سیل کر دیں، کسی دکان کو سیل کر دیں، اسے عربی میں کہتے ہیں مہر لگانا، سیل کرنا۔ اس سیل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندر دی شے باہر نہیں آ سکتی، تے باہر دی شے اندر نہیں آ سکتی۔
مہر کا یہ معنی ہوتا ہے مرزائیو، آپ میں اگر کوئی بڑی عمر کے لوگ ہیں مننا تسی کوئی نہیں کہ بندے کہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں. کسی نو یاد ہے وہ خطاں دا زمانہ، خط لکھا کرتے تھے ہم، نہیں نہ بول دے پہ یاد. جب سے یہ آیا ہے نا اس بڑیاں بڑیاں لذتاں یار ختم کر دیں. وہ خطوں کا زمانہ ختم ہو گیا. وہ جو ڈاکیے کا انتظار ہوتا تھا، بوڑھی عورتیں دروازے میں کھڑی ہوتی تھیں، پتر گیا ملازمت، کوئی فوجی بھرتی ہو گیا تو وہ دروازے میں کھڑی ہوتی ہیں، ڈاکیا آئے گا تے میرے پتر دی چٹھی. وہ چٹھی پڑھنے میں جو لطف ہوتا تھا، تین ویری پڑھنی اور کام جو کونی سی، پھر اس کا جواب لکھنا. دوستوں کے خط آ رہے ہیں، جواب لکھے جا رہے ہیں. اس نے اب ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دی. چوکوں میں لیٹر باکس ہوتے تھے سرخ رنگ کے، گھر کے قریب لیٹر باکس ہوتا تھا، خط لکھا لیٹر باکس میں ڈال دی. ڈاکی اہلکار آتے تھے، وہ سارے خط نکال کے لیٹر باکس سے لے جاتے. انہوں نے جا کے ایک تھیلے میں بند کیے، سارے لفافے بند کر دیے، اوپر سے سیل کیا، مہر لگائی. کیا میں نے اب اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا، باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا. میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے. علماء کرام آپ زیادہ لذت لیں گے. میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے. میرے نبی کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور جن کو پہلے مل چکی ہے کسی سے واپس نہیں لی جا سکتی. یہ میں نے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. مرزائیو قرآن اٹھاؤ، قرآن نے یہی معنی کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. آپ سب کو ایت یاد ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی. مہر لگا دی. کیا میں نے اندر والی گمراہی باہر نہیں آ سکتی، باہر والی ہدایت اندر. یہ معنی ہوتا ہے مہر کا. رب نے مہر لگا دی، اندر والی گمراہی باہر نہیں آ سکتی، باہر والی ہدایت اندر نہیں جا سکتی. مرزائیو یہ معنی ہے خاتم النبیین کا. میرا نبی سارے نبیوں پر مہر بن کے آیا تھا. آخری نبی تھا، آخری نبی تھا. مرزائیو چلو، بندیالوی بڑا فراخ دل خطیب ہے، نہ تہاڈا مانا نہ میرا مانا. وپار دی گل کری، تہاڈا مانا نبیوں کی مہر، میں نے معنی کیا نبیوں پر مہر. چلو وپار دی گل، نہ تہاڈا مانا نہ میرا مانا. جس ہستی پر قرآن اترا تھا، آؤ اس ہستی کے دروازے پہ جائیں. یا رسول اللہ اختلاف ہو گیا خاتم دے مینج. وہ کہتے ہیں نبیوں کی مہر، جس پر مہر لگے وہ نبی بن جائے. ہم کہتے ہیں نبیوں پر مہر، آپ آخری نبی ہیں. یا رسول اللہ تساں مانا کرو، کروائیں مانا. یا رسول اللہ تساں مانا کرو خاتم النبیین دا. میرے نبی بولے سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی. میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے. چھوٹے چھوٹے تو کئی آئیں گے، 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے. کلہم، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں. ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں.
یا رسول اللہ اسے گل دا تا رولا خاتم النبیین کے لفظ پہ تو جھگڑا ہے. وہ کہتے ہیں نبیوں کی مور، جس پر مور لگے وہ نبی بن جائے. ہم کہتے ہیں نبیوں پر مور. آپ خاتم النبیین کا معنی کریں. میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ لا نبی. قرآن نے یہی معنی کیا. تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر خود قرآن میں دیکھو. قرآن نے کیا معنی کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لوگوں کے لیے بشیر بھی بنا کے بھیجا، نذیر بھی بنا کے بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. یار یہ ذرا للناس کا لفظ تو بولو، زور سے بولو یار. میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے رحمۃ اللہ، اور پڑھی بھی 2 مرتبہ اللہ کے فضل سے. تقریریں بھی ان کی بڑی سنی، ان کے ساتھ تقریریں کی بھی. ان کی ایک تقریر کا یہ لہجہ ہے، میں نقل اتارنے لگا ہوں. نقل میں کتنا لطف ہے، اصل کیا ہو. وہ اخلاص وہ خلوص تو میرے پاس نہیں جو ان میں تھا، لیکن ذرا اس لہجے کو ذرا دیکھیں یار. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. للناس کہو. میرے نبی کی نبوت للناس، للناس. اور جب رب نے میرے نبی پہ اترنے والی کتاب کا ذکر کیا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. للناس کا لفظ کہو یار. یہ قرآن بھی ہدایت ہے للناس. اور جب رب نے میرے نبی کے قبلے کا ذکر کیا فرمایا ان اول بیت وضع للناس. قبلہ بھی للناس. اور جب رب نے میرے نبی کی امت کا ذکر کیا فرمایا کنتم خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس. کعبہ بھی للناس، قرآن بھی للناس، امت بھی للناس، نبی بھی للناس. اگر کعبے کے بعد دوسرا کعبہ کوئی نہیں، قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں، امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں، تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں. تکبیر، تاجدار ختم نبوت. جتنے جھوٹے مدعیان نبوت آئے ان میں پہلا نام ہے مسیلمہ کا. مسیلمہ کذاب. اس نے میرے نبی کا زمانہ پایا تھا، میرے نبی کی خدمت میں بھی آیا تھا، اور خط بھی میرے نبی کو لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں ساری دنیا دا میں نبی ہاں. ایک گل ٹھیک نہیں، ادھی دنیا دا میں نبی ہاں تے ادھی دنیا دے تسی نبی. خط بھی لکھا. اس کے جواب میں میرے نبی نے خط لکھوایا تھا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب. میرے نبی نے اسے کیا لکھا تھا؟ کذاب. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ لکھا کہ یہ اذان بھی یہی دلواتا تھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ. جی کلمہ بھی یہی پڑھتا تھا. جی یہ جو آج کہتے ہیں نا مرزائی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، یہی اذان دلواتے ہیں، مسلمہ بھی یہی اذان دلواتا تھا. تو مسلمہ کے حواری جو تھے، جھوٹے نبی کے جھوٹے امتی، انہوں نے کہا کہ وہ جو مدینے والا نبی ہے نا جی، اس کے پاس چھوٹے بچے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ ان کے سروں پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور اپنی لعاب ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. وہ مدینے والے نبی تے تسی بھی ساڈے نبی ہو.
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਵੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਫੇਰੋ, ਲੁਆਬ ਵੀ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲੇ ਕੇ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਏ ਜਾएं, ਉਹ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਆਪਣਾ ਪਲੀਤ ਹੱਥ उन्होंने सिरों से फेरिया, नजस लुआब उनके मुंह में डाली। चंद दिन बड़ी रौनक रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे कम होने लगे, कम होने लगे, कम होने लगे। फिर कोई ना आया। ये कहता है बच्चे क्यों नहीं आते? दरबारी चुप। और मैं कहता हूँ बच्चे क्यों नहीं आ रहे? उन्हें कहा जनाब कैसे आए, जिस जिस दे सिर ते हाथ फेरिया जे गंजा हो गया, ते जिस जिस दे मुंह च लुआब पाई जे गूंगा हो गया। उर्दू अदब जानने वाले नौजवान अगर बैठे हो, कॉलेज स्कूल के पढ़े हुए, जट्टां नूं ते समझ नहीं आनी, तो तुसी लुत्फ लो। मेरे नबी की नकल उतार रहा था। बंदयालवी कहता है हर सुरमा डालने वाली आँख चश्मे गिजाला नहीं हुआ करती। हर सुरमा डालने वाली आँख चश्मे गिजाला नहीं हुआ करती। हर हाथ आमना के लाल के हाथ जैसा नहीं। हर लुआब मेरे नबी के लुआब जैसी नहीं। मेरा नबी अपनी लुआब कड़वे कुएं में डाल देता है तो कड़वा कुआं मीठा हो जाता है। हजरत अली की आंख पे लगा देता है तो वो आंख सारी जिंदगी नहीं दुखती। और अबू बकर की एड़ी पे लगा देता है तो सांप का असर ख़त्म हो जाता है। मेरे नबी का लुआब। उलमाए किराम, ये लुत्फ़ आप ज़्यादा लेंगे। किसी ने उसको कहा कि वो जो मदीने वाला नबी है ना, उस पे हाथी वाली सूरत उतरी है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। हाथी वाली सूरत, सूरतुल फील। तुसीं भी साडे नबी हो ते कोई इहो जी सूरत होनी चाहिए। उस आख्या उतरी पई है। अब उसने हाथी वाली सूरत सुनाई। लोग अल फील ओ मल फील वमा अदरा का मल फील लहू जम्बुन कसीरुन व खरतूमुन तवील। उलमाए किराम समझ गए कि नहीं समझ? हाथी क्या होता है? हाथी तुझे क्या पता है क्या होता है हाथी? उसकी दुम छोटी होती है और सूंड लंबी होती है। ये उस पर वही उतर रही है। वो भी कज़्ज़ाब था, वो भी दज्जाल था, लेकिन मिर्जे से कम। इसने जितने झूठ बोले हैं ना, जितनी गलत पेशिन गोइयां इसकी हुई, जितने झूठ इसने बोले हैं ना, जितने मुद्दयाने नबुव्वत आज तक आए हैं, सबसे बड़ा कज़्ज़ाब अगर है तो मिर्जा कादियानी है। मिर्ज़इयों, मैं दुल्ले वाला के स्टेज से, इस कारखाने से, कारखाना है कि आड़त, अब्दुस्तार साहब की, हाजी अब्दुस्तार साहब की, इस आड़त से, मिर्ज़इयों मैं तुम्हें दावत ईमान देता हूँ। देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मिर्ज़इयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, कभी तन्हाई में बैठ के गौर किया करो, कटे हो किससे? वो समझो को नहीं समझे? कटे हो किससे और जाके जुड़े हो किससे? मिर्ज़इयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचो, कटे हो उससे जब वो किसी गली में चला करता था तो खुशबुएं पीछे छोड़ के जाया करता था। सहाबा कहते थे हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खुशबुएं खुद बताती थी मोहम्मद इधर से गुजर के गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मिर्ज़इयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचो, अपनी किस्मत पे मातम करो, कटे हो किससे? जो उम्मे माबद के खैमे में गया, उम्मे माबद ने कहा मेरा खामद बकरियां चराने गया है, घर में कुछ नहीं है, आप जैसा मेहमान तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा।
زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے، لیکن آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ میرے نبی نے خیمے میں بندھی ہوئی ایک بکری کو دیکھا، مریل، نحیف، کمزور، بیمار، سوکھی ہوئی۔ فرمایا ماں وہ ہے نا؟ ام معبد نے کہا یہ برسوں سے دودھ دینا چھوڑ گئی، ایک قطرہ بھی اس کے تھنوں سے نہیں ٹپکتا، میرا خامد اسے چرانے بھی نہیں لے جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اجازت ہو تو رحمتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھوں۔ اس نے کہا ضد کر رہے ہو، کہا ہے نا برسوں سے دودھ دینا چھوڑ گئی ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا۔ اس نے کہا لو برتن، اس طرح بندہ نہیں جان چھڑانے کے لیے کہتا، لو برتن۔ میرے نبی نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے میرے نبی کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں بات کی۔ پھر میرے نبی بکری کے قریب آئے۔ بندیال بھی اس کو جس طرح ادا کرے گا کوئی خطیب نہیں کرے گا، لیکن آپ کو لطف آ جائے نبی پاک کی عظمت بیان کر رہا ہوں تو پھر سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے ہاتھ بلند کر کے۔ میرے نبی نے بکری کے قریب آ کر اپنے رحمتوں والے ہاتھ اس کے تھنوں پہ رکھے، دودھ اس طرح برسنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے۔ ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کرو، کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے؟ کس سے تم نے اپنا دامن چھڑایا؟ مرزائیو میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کرے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، جب قبر میں منکر نکیر نے پوچھنا ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، سوچ لو کی جواب دینا جے۔ مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، کل میدان معاشر میں حوض کوثر کا ساقی تو آمنہ کا لال ہوگا، تم نے پانی کہاں سے لینا ہے؟ حمد کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اس جھنڈے کے سائے کے نیچے ہم ہوں گے انشاءاللہ۔ تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے؟ مقام محمود پہ شفاعت کے لیے میرے نبی نے لب کھولنے ہیں، تم کہاں ہوگے؟ مرزا کہاں ہوگا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچا کرو، یہ سوچا کرو، ہم تمہیں دعوت گناہ دیتے ہیں، جس بندے کے پیچھے تم لگے ہو تم نے نبی مان لیا ہے، وہ عقل مند انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، عقل مند انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھی، اس کا نام ہے سیرت مہدی۔ سیرت مہدی، مرزائیو خدا کے لیے وہ سیرت مہدی پڑھو، خدا کے لیے پڑھو سیرت مہدی۔ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے، کس طرح سیرت کو پیش کیا ہے، پڑھو تو صحیح۔ حقیقت الوحی پڑھو، ازالہ اوہام پڑھو، مرزے کا تذکرہ پڑھو، کتابیں مرزائیو مرزے کی کتابیں پڑھو، تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے، غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ آخر میں میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں خاتم پر۔ میری تقریر کا جو میور ہے وہ کیا ہے؟ خاتم۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم، یہ میری بات سن کے جانی، کوئی بندہ نہیں جائے گا۔ اس پر میں تقریر بھی ختم کر دوں گا، کافی وقت بھی ہو گیا۔ مرزے نے لکھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک بہن بھی پیدا ہوئی، جڑواں، اس کا نام تھا جنت بی بی۔ اس میری بہن کا نام کیا تھا؟ جنت بی بی۔ وہ پہلے پیدا ہوئی، میں بعد میں پیدا ہوا، میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی،
میں آخری اولاد تھا، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ خاتم الاولاد۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے، مرزائیو اس کو پڑھو پھر خاتم کا معنی کر لیں گے۔ مرزے نے جو خاتم کا معنی کیا ہے نا اس کا میں پوسٹ مارٹم کر دیتا ہوں۔ مرزا کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ مرزے والا معنی کرو معنی مرزے والا۔ اولاد علی مور میرے ماں باپ نے میرے ہاتھ میں دے دی، جس تے تو مور لگا او جمدا جائے۔ کرو معنی مرزے والا، خاتم کا معنی وہ ہے تو کرو نا۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا، اولاد والی مور میرے ہاتھ میں تھی، میں لگاتا چلا جاؤں، اولاد پیدا ہوتی چلی جائے۔ اور اگر یہ معنی نہیں، علماء کرام یہ بات آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، لوگ تو شاید اس کو نہ سمجھ پائیں گے لیکن آپ اس کا لطف لیں گے، طلبہ اس کا لطف لیں گے۔ خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی لڑکا کوئی لڑکی کامل الاعضاء ناقص الاعضاء، کوئی لنگڑا لولا کانا انا لوتھڑا نہیں جمیا تو پھر خاتم النبیین کا معنی بھی یہی ہوگا کہ میرے نبی کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، نہ اصلی نہ بروزی نہ حقیقی نہ مجازی نہ تشریح نہ غیر تشریح کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء